اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ، ادارۃ الاویس، لاہور۔ تیسرا باب، حالات بعثت شریف تا ہجرت، صفحہ نمبر 45، 46، 47، 48۔ اس عنوان پر قلم اٹھانے سے پہلے مناسب بلکہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عرب اور باقی دنیا کی دینی اور اخلاقی اور روحانی حالت جو تھی اس کا مجمل بیان پیش کیا جائے، جس سے حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت و اہمیت ثابت ہو جائے۔ دنیا کی حالت۔ عرب پہلے دین ابراہیم علیہ السلام پر تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت ثابت کعبہ کے متولی ہوئے۔ ان کے بعد قبیلہ جرہم متولی ہوا۔ اس قبیلہ کو عمر بن لحمی نے، جو قبیلہ خزاعہ کا مورث اعلیٰ تھا، بیت اللہ شریف سے نکال دیا اور خود متولی بن گیا۔ اس کا اصل نام عمر بن ربیعہ تھا۔ عرب میں بت پرستی کا بانی یہی شخص تھا۔ اسی نے صائب، وسیلہ، بحیرہ، حامیہ کی رسم ایجاد کی تھی۔ ایک مرتبہ یہ سخت بیمار ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ بلقا واقع شام میں ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر تم اس میں غسل کرو گے تو تندرست ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ بلقا میں پہنچا اور اس چشمہ میں غسل کرنے سے اچھا ہو گیا۔ وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ پوچھا، یہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم ان کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے دشمن پر فتح پاتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے درخواست کی کہ ان میں سے کچھ مجھے بھی عنایت کیجیے۔ غرض اس نے وہ بت لا کر کعبہ کے گرد نصب کیے اور عرب کو ان کی پوجا کی دعوت دی۔ اس طرح عرب میں بت پرستی شائع ہو گئی، جس کا اجمالی خاکہ اس طرح ہے۔ بت کا نام ود، مقام جہاں وہ بت تھا دومت الجندل، جو دمشق و مدینہ کے وسط میں ہے۔ قبیلہ جو اس بت کو پوجتا تھا کلب۔ کیفیت، یہ بت بشکل انسان بزرگ جثہ تھا، جس پر دو حلہ تھے، ایک حلہ بطور ازار اور دوسرا بطور چادر، تلوار آڑے لٹکائے ہوئے اور کمان شانے پر۔ سامنے ایک تھیلے میں نیزہ اور جھنڈا تھا اور ایک ترکش تھی جس میں تیر تھے۔ حارثہ اجداری نے اپنے بیٹے مالک کو دودھ دے کر اس بت کے پاس بھیجا تھا اور کہا کرتا تھا، اپنے معبود کو پلاؤ۔ نمبر 2، سوا، مقام جہاں بت تھا رہات، قبیلہ جو اس بت کو پوجتا تھا حذیل۔ بنو لحیان اس بت کے خادم یا پجاری تھے۔ یغوث، مقام جہاں بت تھا مزہج، قبیلہ جو اس بت کو پوجتا تھا مزہج و اہل جرش۔ مزہج یمن میں ایک ٹیلے کا نام ہے۔ کیفیت اس کی یہ ہے۔ یعوق، بت کا نام جہاں نسب تھا خیوان، اور قبیلہ جو اس بت کو پوجتا تھا ہمدان اور اس کے نواح کے لوگ یمن میں۔ کیفیت، خیوان صنع یمن سے مکہ کی طرف 2 دن کا راستہ ہے۔ بت کا نام نصر، مقام جہاں نسب تھا بلخا، قبیلہ جو اس کو پوجتا تھا حمیر۔ سرزمین سبا واقع یمن میں ہے۔ حمیر نصر کو پوجتے رہے یہاں تک کہ 2 نواس نے ان کو یہودی بنا لیا۔ اس طرح حمیر کے لیے تبدیل مذہب سے پہلے صنع یمن میں ایک مندر تھا جس پر وہ قربانیاں چڑھاتے تھے۔ فلس، بشکل انسان، مقام اجا، کیفیت، قبیلہ جو اس کو پوجتا تھا طئی۔ کیفیت، قبیلہ طئی کے 2 پہاڑ اجاد و سلمہ مدینہ منورہ سے جانب شمال 3 مرحلہ کے فاصلے پر ہیں۔ اس بت پر قربانی چڑھاتے تھے۔ اگر کوئی جانور بھاگ کر اس کی پناہ میں آ جاتا تو وہ اسی کا ہو جاتا۔ ایک روز اس کا پجاری سیفی نامی ایک عورت کی اونٹنی بھگا لایا اور اس بت کے پاس لا کر باندھ دی۔
اس عورت نے اپنے ہمسایہ سے شکایت کی، وہ اونٹنی کھول کر لے گیا۔ پجاری نے بت سے فریاد کی مگر کچھ نہ بنا۔ عدی بن حاتم نے یہ دیکھ کر بت پرستی چھوڑ دی اور عیسائی ہو گئے۔ پھر سن 9 ہجری میں مشرف با اسلام ہوئے۔ بت کا نام منات، مقام جہاں وہ نصب تھا قدید کے قریب ساحل بحر کوہ۔ کون اس کو پوجتا تھا؟ اوس و خزرج و حذیل و خزاعہ۔ کیفیت قریش اور باقی تمام عرب اس کی عبادت کرتے اور اس پر قربانیاں چڑھاتے تھے۔ اوس و خزرج جب مدینہ سے حج کرنے آتے تو ارکان حج ادا کر کے اس کے پاس اپنے سر منڈواتے اور اس کے بغیر حج کو ناتمام سمجھتے تھے۔ لات و عزا، طائف، وادی حراد، نخلہ شامیہ، مکہ سے بائیں جانب۔ ثقیف، قریش، کون پوچھتے تھے؟ ثقیف اور قریش، وہ قبیلہ جو اس بت کو پوچھتا تھا۔ کیفیت کیا تھی؟ مربع پتھر تھا، تمام عرب اس کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ ایک شیطانہ تھی جس کا تھان ببول کے 3 درختوں میں تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ان درختوں کو کاٹ دیا اور عزا کو قتل کر دیا۔ قریش دیگر اصنام کی نسبت اس کی تعظیم زیادہ کرتے تھے۔ انہوں نے حرم کعبہ کی طرح ایک وادی حراد میں ایک درہ بنایا ہوا تھا اور اس کو اس کا حرم قرار دیا تھا۔ اس درہ کا نام سقا تھا اور قربانیوں کے لیے ایک مذبح بنایا تھا۔ عرب لات و منات و عزا کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ہماری شفاعت کریں گی۔ بت کا نام ذوالخصلہ، مقام جہاں نصب تھا تبالہ، جو قبیلہ اس کو پوجتا تھا قسطم، بجیلہ، تبالہ، مکہ و یمن کے درمیان مکہ سے 7 یا 8 دن کی راہ ہے۔ یہ بت سفید پتھر پر تھا جس پر تاج کی مثل کوئی شے تھی۔ بت کا نام سعد، جہاں نصب تھا ساحل جدہ، کون پوجتا تھا؟ مالک و ملکان پسران کنانا، طویل پتھر تھا، اس پر خون بہایا جاتا تھا۔ بت کا نام ذوالکفلین، کہاں نصب تھا؟ دوس اور یمن، کون پوجتا تھا اس کو؟ دوس قبیلہ۔ کیفیت کیا تھی؟ مالک و ملکان پسران کنانا، ساحل جدہ۔ فتح مکہ کے بعد حضرت طفیل بن عمر دوسی نے اس بت کو بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ سے جلا دیا تھا۔ بت کا نام ذوالشرا، جہاں نصب تھا ذوالشرا، کون پوچھتا تھا؟ بنو حارث۔ ذوالشرا مکہ معظمہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے۔ اقیصر، مشارف شام میں نصب تھا۔ قداء، جزام، عاملہ، غطفان، یہ قبیلے اس کو پوجتے تھے۔ اس کا حج کرتے، قربانی دیتے، اس کے پاس اپنا سر منڈواتے اور سر منڈوانے والا ہر بال پر گیہوں کی ایک مٹھی پھینکا کرتا تھا۔ بت کا نام نہم، مزینہ قبیلہ اس کو پوجتا تھا۔ اس کا پجاری خزائی بن عبد نہم مزنی تھا۔ اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سنا تو اس بت کو توڑ کر حاضر خدمت ہوا اور ایمان لے آیا۔ آئم، قبیلہ جو پوچھتا تھا ازو سرات، قبیلہ بت کا نام ردا، کون پوچھتا تھا؟ بنو ربیعہ بن کعب۔ کیفیت کیا تھی کہ اس بت کا ذکر صنع کے پرانے کتبوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ سعد تمیمی، یہ قبیلہ بھی اسی بت کو پوچھتا تھا۔ سعیر، بت کا نام، اس کو جو قبیلہ اس کو پوچھتا تھا غزہ، اس پر کیفیت کیا تھی؟ اس پر قربانیاں چڑھاتے تھے۔ امیانس، کہاں واقع تھا؟ یمن میں، موقع خولان میں، کون پوچھتا تھا؟ خولان قبیلہ۔ کیفیت کیا تھی کہ مویشیوں اور کھیتیوں کو اس بت اور خدا تعالیٰ کے درمیان تقسیم کیا کرتے تھے۔ بت کا نام حبل، کہاں پوجا جاتا تھا؟ مکہ میں، کون پوچھتا تھا؟ قریش۔ کعبۃ اللہ جو خانہ خدا تھا بت خانہ بنا ہوا تھا، اس میں 360 بت تھے جن میں حبل بہت بڑا اور جوف کعبہ یعنی درمیان کعبہ میں نصب کیا ہوا تھا۔ یہ بت بشکل انسانی عمیق احمر کا بنا ہوا تھا، اس کا بایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش کو اسی حالت میں ملا تھا، انہوں نے اس کے لیے سونے کا ہاتھ بنا دیا تھا۔ اس کے سامنے 7 شیر رکھے ہوئے تھے جن سے پجاری قرآن اندازی کیا کرتا تھا۔ اصاف اور نائلہ دونوں زمزم کی جگہ پر تھے، قریش ان کے پاس قربانیاں دیا کرتے تھے۔ قریش کا ایک بت مناف تھا،
ان کے علاوہ مکہ کے گھر گھر میں ایک بت تھا۔ جب کوئی سفر کو جاتا تو بطور تبرک اس کو مسح کرتا، جب واپس آتا تو گھر میں داخل ہو کر سب سے پہلے اس کو مسح کرتا۔ مندرجہ بالا بتوں کے علاوہ عرب میں اور بھی بت تھے۔ ستاروں کی بھی پوجا ہوتی تھی، چنانچہ قبیلہ حمیر سورج کی پرستش کرتا تھا، کنانا چاند کی، بنو تمیم بران کی، قیس و شعرا کو، اسد و عطارد کو، اور النجم جزام مشتری کو پوجتے تھے۔ عرب میں درخت پرستی بھی پائی جاتی تھی۔ مکہ مشرفہ کے قریب ایک بڑا سرسبز درخت تھا۔ جاہلیت میں لوگ سال میں ایک دفعہ وہاں آتے اور اس درخت پر اپنا ہتھیار لٹکاتے اور حرم میں بغرض تعظیم بغیر چادروں کے داخل ہوتے، اس لیے اس درخت کو انوات کہتے ہیں۔ ابن اسحاق نے حدیث وہب بن منبہ میں ذکر کیا کہ جب فیمیون نصرانی اپنی سیاحت میں نجران میں بطور غلام فروخت ہوا تو اس وقت اہل نجران ایک بڑے درخت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس درخت کے پاس سال میں ایک دفعہ عید ہوا کرتی تھی۔ وہ عید کے موقع پر اپنے اچھے سے اچھے کپڑے اور عورتوں کے زیورات اس درخت پر ڈال دیا کرتے تھے۔ پھر وہ فیمیون کی کرامت دیکھ کر عیسائی ہو گئے۔